پھر پہاڑوں میں سے بھی اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی، طور سینینا، طور سینا کی قسم ہے۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ کون سا پہاڑ ہے جہاں موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پلٹ کے آواز آئی لن ترانی، تو مجھے تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، مجھے تو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جو تجلی ہوئی تھی وہ علی کے نور کی تجلی تھی، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ وہ علی کا نور بھی نہیں تھا۔ ایک مخلوق ہے جسے کروبیان کہتے ہیں، وہ علی کے شیعے ہیں، ان میں سے ایک شیعے کے نور کی تجلی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ علی اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں وہاں بھی جو قسم کھائی جا رہی ہے اسی نسبت کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بلد امین کی قسم کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس مکہ شہر کی قسم، اس امین شہر کی قسم۔ اور دوسری جگہ اس قسم کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہ کھاتا، لیکن کیوں کھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہا رہا ہوں کہ تو یہاں رہتا ہے، وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ، اور ایک باپ اور ایک بیٹا رہتے ہیں۔ معصوم نے کہا باپ ابو طالب ہے، بیٹا علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی جی یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں شہر کی قسم بھی اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے حبیب نہ کھاتا، لا اقسم بهذا البلد، میں کبھی اس کی قسم نہ کھاتا، میں کبھی قسم نہ کھاتا۔ کھائی اس لیے ہے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ کھائی اس لیے ہے کہ اس میں میرا گھر ہے۔ کعبہ بھی تو مکہ میں ہے نا، اللہ کہتا کہ اس میں میرا گھر ہے، اسے میں نے شرف بخشا ہے بیت اللہ کے ذریعے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قسم بیت اللہ کی وجہ سے کھا رہا ہوں، بلکہ فرمایا میں قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، مکین بیت اللہ کی وجہ سے کھا رہا ہوں۔ جی سلامت ہے۔ یا اس کا مطلب یہ جب بھی قسمیں کھاتا ہے نجیب، جب بھی قسمیں کھاتا ہے تو یہ قسمیں انہی چیزوں کی کھاتا ہے جن کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے۔ ظاہر میں ان چیزوں کی قسمیں تھی تمہیں ثابت کرنے کے لیے کہ اس نے تمہیں بہتر طریقے پہ بنایا ہے، کہ تم وہاں لکڑی کے دور سے نکل کر اس ماڈرن دور کے اندر آ گئے ہو، اور باطن میں قسمیں ان چیزوں کی ہیں کہ جن کا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جب کہا لقد، آگے جا کے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس نے انسان سے پہلے الف لام لگا دیا کہ کوئی خاص ہیں جنہیں میں نے احسن تقویم پہ بنایا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی خاص ہستیاں ہیں جنہیں میں نے احسن تقویم پہ بنایا ہے۔ تو اب قسمیں اپنے سے بعد والے دعوے کی دلیل ہوتی ہیں، قسمیں بعد والے دعوے کی دلیل ہوتی ہیں۔ قسموں کے اوپر ہی 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، اور مجھے بھی اندازہ نہیں ہوا، اور مجھے نہیں پتا آپ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، قسم بعد والے دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں، میں سورت کی باقی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، صرف یہاں پہ بھی قسم کھائی گئی والعصر کی، قسم ہے عصر کی، اور اس کے بعد دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب اللہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ دعویٰ ہے تمام انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ نہیں۔ پہلے خسارے کی خبر دے کے فوراً پہلے شاعر میں ان الانسان، سارے انسان
لفی خسر، کھلے خسارے میں ہے، مکمل خسارے میں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ اعمال صالح بجا لاتے ہیں، وتواصوا بالحق، وہ حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی ایک دعویٰ ہے تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی۔ اور اب یہ خیال رہے یہاں پہ یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں خسارے سے بچنے والوں کی، ان میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے والا بچ جائے گا، نہیں، چاروں جتنی ہیں وہ لازمی پرچے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا اور عملوا الصالحات کے بعد درمیان واو آیا ہے، اور پھر حالانکہ آیت بدل رہی ہے پھر بھی واو لگا کے کہا گیا وتواصوا بالحق، واو نہیں ہٹائی گئی۔ پھر آیت ختم ہو رہی ہے، نئی آیت شروع ہو رہی ہے، لیکن واو پھر نہیں ہٹائی، وتواصوا بالصبر، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ عربی زبان میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک او اور ایک واو۔ او آتا ہے یا کے لیے، جہاں آپشن ہوتی ہے، مثلا خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قصر روزے کے لیے، مرضن او علی سفرن، تمہارا روزہ قصر ہوگا، تم مریض ہو یا سفر میں ہو، دونوں میں سے جو چیز ہو گئی روزہ قصر ہو جائے گا۔ مریض ہو گئے تو بھی چھٹی بعد میں قضا رکھنا ہے، سفر میں 28 میل سے آگے چلے گئے تو بھی قصر، یعنی دونوں میں سے ایک بھی شرط ہو گئی اس وقت تمہیں روزے کی رخصت ہے، بعد میں اس روزے کو رکھنا۔ دونوں میں سے کوئی ایک، ضروری نہیں کہ دونوں اکٹھے ہوں، کیونکہ او آیا ہے مرض یا سفر، لیکن جہاں او کی جگہ واو آئے وہاں مطلب یا نہیں اور آتا ہے، اور جہاں اور آئے وہاں مضمون لازمی ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، میٹرک کی سند تب ملے گی جب اردو اور انگریزی اور حساب میں پاس ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور مضمون بھی ہے، وہاں پہ تمہیں اختیار ہے عربی پڑھو یا فارسی، توجہ، وہاں اختیار ہے دونوں میں سے ایک، اور یہاں سارے لازمی۔ یہاں پہ کہا گیا ہے ایمان بھی لائیں، عمل صالح بھی کریں، حق کی تلقین بھی کریں، صبر کی تلقین بھی کریں۔ یہ جو کام باقی سب گھاٹے میں یہ کامیاب ہیں، دلیل عصر ہے۔ ہائے ہائے، یہ سب گھاٹے میں ہیں اور کامیاب وہ ہو جائیں گے جو سارے عمل کریں گے، اور ان کی دلیل عصر ہے۔ اب تلاش کر وہ کون سی عصر ہے جہاں سارے گھاٹے میں تھے۔ اللہ اکبر، جہاں سارے گھاٹے میں تھے صرف ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، تو صرف ایک عصر نظر آئے گی اور وہ ہے عصر عاشورہ، جہاں ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ صرف وہ کامیاب ہیں جو حسین پہ ایمان لا رہے ہیں، جو حسین کے ساتھ جہاد کا عمل صالح کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کر رہے ہیں، اور ہر چاہنے والا رہنے والے کو صبر کی تلقین کر رہا۔ لبیک ہوئے ہوئے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، وہی عصر ہے اکیلی
जो दलील है कि सारी इंसानियत घाटे में थी, मगर कामयाब हो गए वो जो ईमान लाने वाले थे, जो अमल साले करने वाले थे, जो हक की तलकीन कर रहे थे, जो सब्र की तलकीन कर रहे थे। और ये असर ऐसी है जो थी तो असर, लेकिन मुहीत हर असर पे है। हाय हाय, थी एक असर लेकिन वो मुहीत हर असर पे हो गई है। आज के असर में भी उसी असर की कसम, कामयाब सिर्फ वो है जो इन पे ईमान लाया है, जिसने अमल साले किया है। हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? हम वतवासौ बिल हक कर रहे हैं। इसाले सवाब की मजलिस है ना, वतवासौ बिल सब्र हो रहा है। और यही तो सब्र की दलील है। मर हमारे घर का फर्द गया है, रो हम रसूल के घर के फर्द पे रहें। सलामत रहें, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, वतवासौ बिल हक असर आशूर तक था, वतवासौ बिस सब्र क़यामत तक के लिए है। हाँ,